نورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين. ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. عبادت کا مطلب یہ صرف نہیں ہو یہ خالی نماز ہی پڑھ لینا ہوتا ہے. جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے، صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی معاملات ہیں، ہماری ہر ایک سانس اللہ تعالیٰ کے احکام کے نیچے ہونی چاہیے. عبد کا معنی ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. ہر شخص جو ہوتا ہے جو مسلمان ہے وہ اس کا جو اللہ کی عبادت میں آ گیا، اللہ کی عبدیت میں آ گیا، تو پھر اس کی مرضی نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا او موبقھا. ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے، جب صبح کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کا، اپنی صلاحیتوں کا سودا کرتا ہے. اپنے کام پہ صبح اٹھتا ہے، جب وہ اپنے کام پہ جا رہا ہوتا ہے تو اپنے جو صلاحیت ہے اس کا اس نے سودا سلف کیا ہوتا ہے. یعنی اس کی میں جو صلاحیت اپنے جا کر کام کروں اس کے مجھے کتنے معاوضہ ملے گا. کوئی کانسی چلا رہا ہے تو وہ اس کا ملے گا، اور کوئی اپنی ذہنی صلاحیت اپنے دفتر میں بیٹھ کر قلم کا کام کر رہا ہے تو وہ اس لحاظ سے ملے گا. لیکن وہ کیا موتقھا او موبقھا، کیا وہ اس میں خیر لے کر آتا ہے یا وہ اس میں حرام طریقے سے کماتا ہے یا حلال طریقے سے کماتا ہے یا سود کے ذریعے کماتا ہے. لیکن آدمی کی ہر ایک سانس جو ہے، ہر ایک اس کا ٹائم جو ہے، اس کی ایک سانس جو ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کا اللہ کی عبدیت میں ہونا چاہیے. اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو جب وہ آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تیرا ہی شکر کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ساری نعمتوں سے نوازا جا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں کا میں تم سے حساب لینا ہے. تو پھر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہی رہیں گے، تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے. یہ کمٹمنٹ ہے، یہ ایک عہد ہے. ہر پانچ مرتبہ نماز میں ہر رکعت میں انسان اللہ تعالیٰ کی کمٹمنٹ کرتا ہے. اگر اس کمٹمنٹ سے، اس عہد سے، اس وعدے سے پورا نہیں ہٹے گا، اس کے اوپر پورا نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ لیں گے اور اس کا حساب لیں گے. اور یہ جس طرح کہ جس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو شیطان نے اس کو سجدہ نہیں کیا. اس نے کیا کہا کہ میں اس کے آگے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اس کے دائیں سے بھی آؤں گا، اس کے بائیں سے بھی آؤں گا. جب آگے سے آنے کے لیے کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے انسان، اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے آگے سے میں آؤں گا، ومن خلفہم، میں پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وشمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں پائے گا. جب وہ ایک انسان آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار مسجد میں جانا ہے، قرآن پاک پڑھنا، یار یہ روزانہ الحمدللہ رب العالمین، کس کو بندے کو سمجھ نہیں آتی. تو وہ کہے گا یار یہ اس کو سنبھال لو، قرآن پاک تم اس کو پیار محبت سے رکھ لیا کرو، تو بس اتنا ہی کافی ہے. پہلے ہی تمہیں سمجھدار ہو، تمہیں عقل مند ہو. ہاں، وہ اگر وہ پیچھے سے آتے تو کہ اس کو پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بہت سارے سے کام یاد دلائے گا. بھائی تم ادھر پڑھنے جا رہے ہو، خام وغیرہ تم نے فلاں حساب کرنا ہے، فلاں کا وعدہ دیا ہوا ہے، فلاں کا کام کرنا ہے، فلاں کی یہ چیزیں کرنی ہے. ان ایمانہم، اس کے دائیں طرف سے بھی آئے گا، اس کو اچھی اچھی باتیں بتائے گا، یار تم نے تو بہت نیکیاں کی ہوئی ہیں، ایک یہ نیکی نہ بھی کرو گے، اس وقت نماز پڑھنے نہیں جاؤ گے، اس وقت تلاوت کرنے نہیں جاؤ گے، اس وقت قرآن کی عادت میں نہیں بیٹھو گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے 20 ہزاروں شاگرد ہیں، ایک شاگرد کے تو وہ عبادت کرے گا تو وہ تمہارے تو سارے کھاتے پورے ہو جانے ہیں. پھر وہ ان شمائلہم، اس کو اپنی اس کی یعنی ساری کے ساری کہے گا بھئی تم نے یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی، مختلف انداز سے وہ انسان کو پھسلائے گا. لیکن وہ ہر وقت انسان کو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے. میں ہر ٹائم میں، ہر وقت میں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ کہتا ہے یا اللہ اگر یہ میں کمٹمنٹ کر رہا ہوں تو پھر تیرے ہی میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے سیدھا رستہ دکھا. پھر آگے ہم کل بات کریں گے. کل ہم نے ہمارا یہ دو طرح کا یہ بات ہے نا، ایک قرات کے لحاظ سے اور ایک دوسرا یعنی قرآن پاک کے تھوڑا ترجمے کے لحاظ سے. تو آج پہلے ہم نے حروف حلقیے پڑھے تھے، 6 حروف حلقی ہوتے ہیں.
جو پہلے اقصی حلق، وسط حلق اور دوسرا. پھر کل ہم نے جو پڑھا تھا قاف، یہ قاف جو ہوتا ہے یہ تالو کے قریب سے آتا ہے، اور اس کی میں نے ڈیفینیشن بھی آپ کو ساری ہاتھ میں بھی دے دی تھی. اس میں یہ آیا تھا کہ یہ لحاظ یعنی زبان کے جڑ سے یہ قاف جو نکلتا ہے نا، یہ قاف لحاظ ہوتا ہے اور زبان کی جڑ سے نکلتا ہے تالو کے قریب سے. یعنی کب جیسے اق، وہ کل پریکٹس بھی کرائی تھی. اق یعنی اقرابو، اقرابو، یقرزو، یعنی یہ الفاظ جو نا پہلے یہاں سے حمزہ اور ہا یہ حروف ہلکی ہیں، پھر وسط حلق جو وہ تھوڑے آتا ہے، یہ نشانی بھی لگی ہوئی ہے عین اور ہا، اور اس کی پریکٹس کرائی تھی. پھر جب ہم پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو اپلیکیبل بھی کریں گے. اور آج ہم نے پڑھنا ہے حروف شجریہ. حروف شجریہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ہیں جیم، شین اور یا. جیم، شین، یا، اور یہ اس میں بھی یہ آئے ہوئے ہیں، یہ جو نا حروف شجریہ جیم، شین، یا، یہ اس جہاں تک پہنچ گئے. اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے وسط اور تالو کے وسط سے. یعنی یہ 3 حروف ہے. یہ قراء کرام نے جو کتابیں لکھنے والوں نے ان کو حروف شجریہ کے نام سے پکارا ہے. اور اس کی جو پریکٹس ہے وہ جب ہم قرآن پاک اس کو پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی وہ تشریح ہوتی جائے گی تو وہ سامنے آتا جائے گا. یعنی ابھی حروف شجریہ اس کا یہ آ گیا نا، اس کے مسالے جو ہیں جیم، شین، یا. جیسے تجزا، تجزا آپ بھی اگر کہنا چاہیں تو کہیں تجزا، فجرت، فجرت. اور یہ شین ہے یشعرون، یشعرون. والشافعی، والشافعی، اس میں حروف ہلکی بھی آ گیا اور حروف شجریہ بھی آ گیا. والشافعی. اور آ گیا بیعن، یا جو ہے بیعن یا بینات. اس طرح ہم یہ اس میں قرآن پاک میں جو اب ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کی بھی تلاوت کریں گے، اور ساتھ ساتھ دیکھیں حروف شجریہ کون سے ہیں، حروف ہلکی کون سے ہیں، حروف یہ جو قاف اور یہ لحاظ والے حروف ہیں. یہ ہمیں پہلے 6 اور 2 حروف وہ جو ہے لحاظ والے اور 3 یہ لفظ ہو گیا ہمارے نا. تو آپ پڑھیں گے میرے پیچھے پیچھے تھوڑا سا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب دیکھتے ہیں یہ الحمد، ہم نے پڑھا الحمد، جو حروف ہلکی شروع میں پہلا لفظ جو حمزہ جس کو متحرک ہے وہ حروف ہلکی آ گیا، اور یہ یہاں سے اقصی حلق اقصی سے نکلا، یہاں سے ہا اور الحمد. حمد تھوڑا سا آگے آگے چلا گیا. ہا جو حروف وہ وسط حلق والا ہے. الحمد للہ، للہ جو ہا ہے اللہ کا جو ہا ہے وہ پھر حروف ہلکی میں سے آ گیا. للہ رب العالمین، رب العالمین، پھر عین اس میں حروف ہلکی آ گیا. اب اس کو ایک یا سرد ہم پڑھیں گے پورے کا پورا قرآن پاک ٹھیک ہوگا انشاءاللہ العزیز. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم میں کیا ہا وہ حروف وسط ہلکی آ گیا، اور رحیم میں بھی وہی آ گیا. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یو یا زبر و یو با زبر و بو، یہ میں نے کل بتایا تھا حروف لین، یہ نرمی سے، لین کا مطلب نرم. اس میں بہت سارے حروف
عربی میں انہیں بتایا ہوتے ہیں، میں بڑی چھان پھٹک کے جو اردو میں والے ہوتے ہیں میں وہ لے کر آتا ہوں، وہ اس میں پہلے نواجزہ ازنان وہ سارے دانتوں کے نام عربی زبان میں رکھے ہوتے ہیں، وہ داڑھوں کے نام، وہ دوسرے سارے نام۔ آگے چل لیتے ہیں ہم۔ ایاک نعبد، ایاک پھر شروع میں حروف ہلکی آ گیا، نعبد اور اس کی عین جو ہے نعبد، نعبد اس کو جھٹکا نہیں دینا، نعبد جب بتانے کے لیے جھٹکا ہم دے دیتے ہیں، جب وہ ہم آدمی پڑھے گا اور روانی سے اس میں رخوا کہتے ہیں یعنی تسلسل باقی رہے، ٹھیک ہے نا۔ ایاک نعبد اور اس شروع میں آ گیا حروف ہلکی آ گیا، اور کاف وہ آ گیا جو ہم نے کل بتایا تھا، یعنی حروف جو لہات ہیں، ٹھیک ہے، نعبد اور اس کی نون میں عین جو وہ بھی آ گئی۔ پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس میں بھی شروع میں ایاک میں حروف ہلکی آ گیا، نستعین میں حروف عین جو ہے حروف ہلکی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، جی اہدی، ہاں وہ یہ دونوں یہ اکٹھے حرف آ گئے نا، یہ دونوں ہا اور یہ حمزہ والی جو نا دونوں، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم جو کاف جو ہے جو لحاظ جو تعلق کے ساتھ سے نکلتا ہے، آپ جس کا میں بھی بتا رہا تھا، مستقیم، ٹھیک ہے۔ صراط الذین انعمت، انعمت، انعمت ایسے نہیں کہنا، یہ اس کی قانون آئے گا کیونکہ حروف ہلکی آ رہا ہے، یہ نون گنہ یعنی ساکن ہے، تو باقی میں کرنا ہوتا ہے، کہاں نہیں کرنا ہوتا، وہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے قانون ہیں، وہ جب یاد ہوئے گا پھر کبھی بھی نہیں آدمی کرے گا۔ انعمت علیہم پھر عین آ گئی، علیہم غیر المغضوب، غین پھر آ گیا اور یہ حروف ہلکی ہے، غیر المغضوب، اور پھر حروف ہلکی غین کا جو مغضوب کا زاد ہے، مغضوب علیہم ولا الضالین، پھر حروف ہلکی آ گیا، علیہم، علیہم ان دو حروف ہلکی ہیں، عین بھی اور لام زبریہ لئی اور حروف لین بھی آ گیا۔ پہلا علیہم میں پتہ کیا ہے، عین حروف ہلکی ہے، لام زبریہ لئی، علیہ حروف لین آ گیا، ہم جو ہے یہ حروف ہلکی آ گیا، ولا الضالین۔ انشاءاللہ اب یہ پڑھ لیں کہ ہمیں اس کی ایک یا دو تین